اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنی اولاد کی وجہ سے بہت ہی پریشان۔ اولاد اگر بروز قیامت جہنم میں ڈال دی گئی تو کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضل. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، کرم، فضل اور شکر کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، آج میں جس ٹاپک کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں، اولاد کو کس طرح ہم راہ راست پر لائیں۔ اس پرفتن دور میں ہر شخص اپنی اولاد کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہے۔ اس میں قصور ہمارا ہی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم اپنی اولاد کو کیا کیا چیزیں سکھائیں، کن کن چیزوں کا کیا کیا عمل کرنے کی ان کو ترغیب دلائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی محبت، اور نمبر 3 پر قرآن پاک کی محبت۔ جب یہ سکھائیں گے تب ہی ہماری اولاد راہ راست پر آ جائے گی۔ یہ عقل میں بھی بات آتی ہے کہ ان چیزوں کو سکھائیں گے تب ہی ہماری اولاد نیک اور صالح بنے گی۔ سب سے پہلے جو غیر اخلاقی حرکات ہیں، اولاد کو ہم جو لباس پہناتے ہیں وہ غیر شرعی لباس، بالخصوص اپنی بیٹیوں کو۔ لوگ کہتے ہیں جی ابھی چھوٹی ہیں، ابھی ان کی عمر نہیں ہے تو چلتا ہے۔ آج اگر ہم ان کو اس چیز کی ترغیب دلائیں گے تب ہی یہ آگے جا کر اس پر عمل کریں گے۔ تو آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا لباس درست پہنا رہے ہیں، شرعاً جو لباس ہے کیا وہ پہنا رہے ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہم اپنی اولاد کو علم دین سے محروم رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی اولاد کو بس دنیا سکھاتے ہیں، دین نہیں سکھاتے۔ اولاد کی خواہش ہے کہ ہمیں عروج ملے، والدین کی خواہش ہے کہ میری اولاد کو عروج ملے، لیکن عروج تب ملے گا جب علم دین سے منسلک ہوں گے، علم دین سے وابستہ ہوں گے۔ تب تک ناکام ہی رہیں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ دنیا میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے، لیکن آخرت میں اگر پکڑ ہو گئی تو کیا کریں گے۔ اور ہم اپنی اولاد کو علم دین نہیں سکھاتے، صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں۔ جب ایک گھر سے 2 طالب علم نکلتے ہیں، ایک سکول کا اسٹوڈنٹ، ایک مدرسے کا طالب علم، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے سیکھنے کو۔ جی جو سکول کا طالب علم ہوتا ہے اس کو اچھا ویل ڈریس ہوتا ہے، یونیفارم اس کا اچھا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی بکس ہوتی ہیں، اس کو پاکٹ منی اچھی ملتی ہے، اس کے لیے آٹو کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس کے لیے آنے جانے کے لیے آٹو کا اہتمام ہے، اور اس کو ساتھ ہم ٹفن دے کر بیچتے ہیں، روٹی والا جسے ڈبہ بولتے ہیں۔ اور جو نمبر 2 پر مدرسے کا طالب علم ہے اس کو نہ ہی اتنا اچھا یونیفارم ہوتا ہے، اور مخصوص ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، اور ساتھ میں نہ ہی اس کے لیے آٹو کا اہتمام ہے۔ وہ بیچارہ بھٹکتا ہوا چلے جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ختم آ جائے گا تو کھا لینا، اس کو روٹی والا ڈبہ بھی نہیں دیتے۔ اس سے ایک سیکھنے کو سبق ملتا ہے۔ وہ جو سکول جاتا ہے نا، اس کا بیگ اس کے پیچھے ہوتا ہے، اس کی بکس اس کے پیچھے ہوتی ہیں، اور جو مدرسے کا طالب علم ہے اس کا قرآن، اس کی کتاب اس کے سینے کے اوپر ہوتی ہے، اس کے سینے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے، جو کتابیں ہیں سکول کی وہ سبق یہ دیتی ہیں کہ تو مر جائے گا مگر میں تیرے پیچھے ہی رہوں گا، میں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ اور جو قرآن پاک کا جو سینے کے ساتھ ہے وہ مرنے کے بعد یہ سبق دیتا ہے کہ میں کل بھی تیرے آگے تھا اور میں آج بھی تیرے آگے ہوں۔ اسی لیے ہمیں اپنی اولاد کو دین بھی سکھانا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا نہ سکھائیں، سکولز، کالج، یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو داخل نہ کروائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو ضرور حاصل کروائیں ان کو، تب ہی ہماری اولاد راہ راست پر آ سکتی ہے۔ اور نمبر 3 پر ایک سبق ادھر سے بھی ملتا ہے کہ جب ہمارے بچوں کے ایگزام سٹارٹ ہوتے ہیں
تو ہم اپنے بچوں کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اچھی پوزیشن لینی ہے، آپ نے فرسٹ پوزیشن پہ آنا ہے۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہماری اولاد کے جب بظاہر اسکول کے امتحانات ہوتے ہیں ہم اپنی اولاد کو کھلا ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن جس امتحان کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی اولاد کو اس کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اس سے سبق آپ سیکھ لیں کہ ہماری اولاد اگر بروز قیامت جہنم میں ڈال دی گئی تو کیا آپ گوارا کرتے ہیں؟ آج ہماری اولاد اگر اسکول میں اگر ایک پوزیشن سے بھی سیکنڈ پوزیشن پر آ جائے، فرسٹ پوزیشن سے نیچے والے سٹیپ پر آ جائے تو ہم گوارا نہیں کرتے، ہم کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ تو کیا آپ گوارا کریں گے کہ ہماری اولاد جہنم میں ڈال دی جائے؟ تو اسی لیے ہمیں اپنی اولاد کو مینرز سکھانے چاہیے، ڈسپلن سکھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ علم دین بھی ضرور سکھانا چاہیے، قرآن کی محبت ضرور سکھانی چاہیے، ان کو نماز کی ترغیب ضرور دینی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔ وعلى خير البشر